بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو صدف اسم وائس۔ مرکز نبی کے خلاف گھناؤنی سازش۔ خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھی اور ان کے باشندوں میں باہمی تنافس اور افتراق اور انتشار کا زہر پھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام و فلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس پر اشوب زمانے میں ایک بہت تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 557 عیسوی میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نکال سکیں۔ اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے گی۔ وہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر قبلے کی جانب آل عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہرے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ دیار عشرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی تو مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اس کی زد میں آ گئے اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک، پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے متعارف کروا لیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یہ جب رات ڈھلتی وہ سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنی رہائشی مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ قبر نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے اور کبھی چمڑے کی تھیلی میں بھر کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گھناؤنی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور اپنا مذموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل کرنے والے ہیں، تو انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالا اور منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا تھا۔ ان کے ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر ٹپک رہے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان 2 ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے یہی خواب دیکھا۔ تیسری دفعہ جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین کو طلب کیا۔ وہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقویٰ شعار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنایا۔ جمال الدین نے بادشاہ سلامت سے کہا، یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے، فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہوا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین بھی تھا، بہت سا مال و متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ بعض مورخین
مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں 1000 اونٹ تھے، گھوڑے اور دیگر سواری پر مشتمل تھا۔ شام سے مدینہ کا سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود باشندگان مدینہ سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہیں، ان کے پاس صدقات کے بہت سارے اموال ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لیں اور جو افراد نہیں آ سکتے انہیں یہاں لے آئیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں۔ محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگا۔ سلطان حاضرین کا بغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی ان 2 آدمیوں کی شکل اور شباہت سے نہ ملتا جلتا تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی اور ایسا شخص رہ گیا ہے جو مال لینے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے جب ان کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا، یہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا، سچ سچ بتلاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار پر قرآن پاک کے 2 نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی رہائش گاہ میں نہ تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھودی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ باشندگان مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی، وہ گھبرا گئے کیونکہ دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا، وہ انہیں تقوی اور پرہیزگاری کا مرکہ سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بھیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھود کر کسی طرح ان کے جسد اطہر نکال لے جائیں اور اسے مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ جب ان مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو کر منظر عام پر آئی تو انہوں نے ساری سازش اکل دی تو سلطان نے ہجرہ شریف کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سر عام ان کی گردن اڑا دی گئی اور شام کے وقت انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔